السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے عہد کیا، وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃً 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اس کو مکمل کیا 10 کے ساتھ، یعنی 10 راتیں مزید۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، پس پورے ہو گئے کلمات اس کے رب کے 40 راتوں میں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو کہا، اخلفنی، میرا خلیفہ بن میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ، یعنی ان کے پیچھے نہ چلنا، ان کی بات کو نہ ماننا۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات پانے کے بعد دریا سے گزر کر صحرائے سینا میں ٹھہری۔ فرعون اور اس کے ساتھی ہلاک کر دیے گئے اور یہ لوگ اس وادی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب یہ لوگ فرعون کی غلامی سے آزاد تھے اور اپنی ایک آزاد مملکت بنانے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے اب ان کو احکامات کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دین انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جس حالات میں سے کوئی قوم گزر رہی ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرتے ہیں۔ یہاں اب اس بات کی ضرورت تھی کہ ان کو ایک شریعت دی جائے، زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل ان کے سامنے رکھا جائے کہ تم لوگوں کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ایک دوسرے کے معاملات، کاروبار اور باقی سارے سلسلے کس طریقے سے ہونے چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، جو صحرائے سینا کی ایک جانب ہے، وہاں آنے کا حکم دیا، یعنی ان کے ساتھ ان سے عہد لیا کہ وہاں آئیں اور 30 راتیں، 30 یا 40 کے درمیان ان سے وعدہ کیا گیا کہ اتنی راتیں وہاں آپ اعتکاف کریں، دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کو توفتاً شریعت دی جائے گی۔ یعنی گویا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دعوت تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام کو مدعو کیا گیا، اور پھر اس وعدے کو 40 راتوں پر مکمل کر دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانے کے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے تمام اختیارات سونپ دیے اور ان کو 2 باتوں کی نصیحت کی۔ ایک یہ کہا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، یعنی یہ قوم بڑی بگڑی ہوئی حالت سے آئی ہے تو ان کی غلط عادتوں کو ہٹاتے رہنا، ان کو اچھائی کی طرف مائل کرتے رہنا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ جو مفسدین ہیں، یعنی جو خلاف شرع کام کرنے والے ہیں یا جو شرک کے مطابق کام کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے خود نہیں چل پڑنا بلکہ ان کو روکتے رہنا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ان آیات سے کہ جب وعدہ 2 عدد کے درمیان ہو تو ان میں سے کسی بھی عدد کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 30 اور 40 کا وعدہ کیا تو پھر 40 پر یہ مجلس اختتام کو پہنچی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر 30 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو جاتے تو یہ بھی ٹھیک تھا، یعنی یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے عہد کرے اور کہے کہ یا ایسے تو اس میں سے کسی بھی بات پر عمل کر لے تو وہ اس کی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہر ذمہ دار شخص کو چاہیے کہ اپنی غیر حاضری میں وہ کسی دوسرے کی ذمہ داری لگا کر جائے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ پر اپنے بڑے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو منتخب کیا اور ان کو اپنے تمام اختیارات سونپ کر خود چلے گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہمارے مقررہ وعدے کے لیے یا مقررہ وعدے کے وقت اور جگہ پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا، یعنی بغیر کسی واسطے کے،
آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش آئی، وہ کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد پہلے چونکہ 40 دن وہ مراقبہ میں تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو ان کو بہت شوق آیا کہ میں اللہ کو دیکھوں، اور انہوں نے اس بات کی اللہ کے سامنے آرزو کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، بس لیکن اس پہاڑ کو دیکھو، پس اگر وہ استقر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فسوف ترانی تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ انسان کے اس فانی جسم کی جو آنکھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور اور اس کی تجلیات کی متحمل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، انسان کی یہ دنیاوی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی طاقت دے دیں گے، اس کی آنکھ میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو بھی دیکھے گا اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھے گا، مثلاً فرشتے ہیں یا باقی سب جو ہو رہا ہوگا جو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو بھی دیکھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کشف فرمائیں گے تو انسان کی آنکھ اس تجلی کو اور اس کشف کو دیکھنے کے قابل ہوگی، لیکن اس دنیا پر نہیں۔ پھر جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی اپنے اعمال کے مطابق، اپنے درجے کے مطابق ملاقاتیں ہوں گی، کسی کی 8 دن کے بعد، کسی کی روزانہ، کسی کی اس سے جلدی، کسی کی اس سے دیر سے، جیسے جیسے اپنے مقامات ہوں گے، تو اس آنکھ میں یہ طاقت ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کی تجلیات کو دیکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حوصلہ شکنی سے ان کو بچانے کے لیے یہ کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ میری تجلی برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ اپنا نور ڈالا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خوف اور اپنی اس التجا پر حیرت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، کہ پس جب تجلی ڈالی اس کے رب نے اس پہاڑ پر تو اس کو کر دیا ریزہ ریزہ۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے صعیقہ، بے ہوش ہو کر۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، پس جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو کہنے لگے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں نے تیری طرف رجوع کیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہاں پہاڑ کے جل جانے کا ذکر نہیں آتا، صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تو پاک ہے، میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، ابھی میں اس بات کا متحمل نہیں تھا جس کی میں نے خواہش کی، اور میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ تیری ذات کی حقیقت پر اور تیرے احکامات کی صداقت پر۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں نے استفیتک، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کا ایک اسم گرامی ہے مصطفیٰ، جس کا معنی بھی یہی ہے چنا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، انی اصطفیتک، یعنی میں نے ہم کلام ہونے کے لیے تجھے اس وقت کے لوگوں میں سے چن لیا، اور یہ شرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ آپ کو اسی لیے کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، لیکن آپ سے اللہ کا کلام یہ اس سے اعلیٰ درجے کا تھا کہ آپ کو معراج کے موقع پر
آسمانوں کے اوپر بلایا گیا اور سدرۃ المنتہا کے قریب آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور جس بھی پیغمبر سے چاہا اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ یا بلا واسطہ کلام کیا۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنی رسالت کے لیے اور اپنی کلام کے لیے تجھے چن لیا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، پس پکڑ لو اس چیز کو جو میں تجھے دوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے، یعنی میرے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو شکر کی یہاں پھر وہی تفصیل ہوگی کہ شکر صرف الحمدللہ یا اللہ کا شکر کہنے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ شکر کے لیے انسان کو اپنا پورا جسم اپنے منعم کے ماتحت کرنا پڑتا ہے، کہ جس نے انعام کیا ہے اس کو پہچانے، اس کا شکر گزار ہو، اس نعمت کی ضرورت محسوس کرے کہ یہ میرے پاس فضول نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت تھی، پھر اس کو اس کی جائز صورت پر خرچ کرے۔ یہ ہے شکر، یعنی گویا اس میں انسان کا پورا جسم استعمال ہو جاتا ہے کہ سر سے لے کر پیروں تک پورے جسم کو انعام کرنے والے، نعمت دینے والے کے ماتحت کر دے اور اس کے مطابق اپنے جسم کو بھی اور اس کی دی ہوئی نعمت کو بھی استعمال کرے اور خرچ کرے۔ یہ ہے شکر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے قاصد ہوتے ہیں، وہ خود شارع نہیں ہوتے کہ خود شریعت کو وضع کریں۔ شریعت کے اندر حلال حرام اور احکامات کو جاری کرنے کا جو ہے حق اس پیغمبر کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا حکم چاہیں اور جو حکم جاری کرنا چاہیں وہ اپنے پیغمبر کو عطا کرتے ہیں، اور پیغمبر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو وہ حکم پہنچاتے ہیں اور ان کو عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے فی الالواح، یہ لوح کی جمع ہے تختیوں میں، یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ زبرجد کی تختیاں تھیں، یہ ایک بہت قیمتی قسم کا پتھر ہے۔ اس کے اوپر تورات کے جو احکامات تھے مختصراً لکھے ہوئے تھے، اور بعض تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ مکمل تورات لکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ من کل شیئن، یعنی ہر قسم کی چیز سے نصیحت بھی اور تفصیل بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری تورات لکھی تھی۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ مختصراً احکامات اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے، اور وہ اس زمانے کی جو زبان تھی، عبرانی زبان جسے کہا جاتا ہے، اس زبان میں وہ لکھی ہوئی تھی۔ اور یہاں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں تو ان کی زبان میں کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہر بولی کا خالق ہے، ہر زبان کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر زبان بولنے پر قادر ہے۔ بعض مسلمانوں کے فرقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اس صفت کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان آیات سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زبان کا خالق ہے اور ہر زبان کو بولنے پر قادر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بولی میں، ان کی جو قومی زبان تھی اس میں بات کی اور فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، بس پکڑو ان احکامات کو پوری قوت کے ساتھ، وَأْمُرْ، اور حکم دو اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا، کہ وہ ان احکامات کو پکڑ لیں، بِأَحْسَنِهَا، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہاں بِأَحْسَنِهَا کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس تورات کی تختیوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ بہت احسن ہے، یعنی اس زمانے کی جتنی تعلیمات تھیں اور لوگ جو کچھ قوانین وضع کر رہے تھے یا کیے ہوئے تھے، یا انہوں نے جو بدعات اور غلط چیزیں رائج کر رکھی تھیں، ان سب میں سے بہت اچھی چیزیں اس تورات کی تختیوں پر لکھی گئی ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے
کہ یأخذوا بأحسنہا، کہ لوگ اس کو بڑے احسن طریقے سے پکڑیں اور اس پر عمل کریں. یعنی وہی جو ایمان کے درجے ہیں کہ پہلا اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان، کہ بہت اچھے طریقے سے وہ ان احکامات پر عمل کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب ہم دکھا دیں گے تمہیں فسق کرنے والوں کا انجام یا ان کا گھر. تو بِأَحْسَنِہَا کہ دونوں ہی معنی ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ ہم تمہیں نافرمانی کرنے والوں کا انجام بھی جلدی دکھا دیں گے کہ ان کو کیا سزا ملتی ہے. یعنی یا تو دنیا میں ان کو سزا دے کر، یا مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کس جگہ پر پہنچے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو جہنم کے بھی بدترین درجوں پر ہیں، اور جو نیک ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب ہم پھیر دیں گے، سین کا معنی ان قریب بہت جلدی، اصرف میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق حق کے بغیر. یعنی بغیر الحق کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس چیز کا حقدار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کیونکہ اس کی جان، اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کا نفع اور نقصان، کوئی چیز بھی تو اس کے ملک میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو سب چیزیں جب اللہ کے اختیار میں ہیں تو پھر انسان بڑا کیسے ہوگا؟ یعنی اس کو پھر یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ اپنے حکم کو زیادہ بہتر سمجھ کر، اپنی رائے کو زیادہ بہتر سمجھ کر اللہ کی رائے اور اللہ کے حکم پر ترجیح دے. نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. جو لوگ ایسا کریں گے وہ بغیر حق کے ہیں، یعنی وہ اپنا حق نہیں بلکہ وہ اللہ کا حق چھین رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یعنی اگر ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کے ماتحت کرتا ہے تو پھر ہی وہ اللہ کے دین پر عمل کر سکتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کے ماتحت نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ایسے لوگ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیتن تمام نشانیاں بھی، لا یؤمنوا بہا تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ پیغمبروں کے معجزات کو دیکھ کر بھی انکار کر جاتے ہیں. یا ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سچائی کے کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ظاہر کرتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یعنی ان کی دوسری وجہ یہ بتائی گئی. پہلی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ تکبر کرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ کسی بھی نشانی پر ایمان نہیں لاتے، تیسری یہ ہے اور اگر وہ دیکھ لیں سبیل الرشد ہدایت کا رستہ تو وہ اس کو رستہ نہیں بناتے. یعنی ان کو ہدایت کی بات اچھی نہیں لگتی، بلکہ یہ ہر وقت شوخی، شرارت، گناہ، کفر اور اس طرح کی مشغولیات میں مصروف رہنا چاہتے ہیں. دیکھ لیں آج کل بھی ایسے ہی ہے کہ لوگوں کو سادگی کی بات، نفع کی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن جس بات میں بڑی شوشا ہو یا اس میں شہرت ہو، یعنی شہرت پسندی لوگوں میں آ گئی ہے. جس چیز سے جس طرح سے بھی شہرت ملتی ہو لوگ اس کو بھاگ کے کرتے ہیں، اور جو برحقیقت چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی گمراہی کی وجہ ایک بتائی کہ یہ ہدایت کے رستے کو اپناتے ہی نہیں ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ لیں گمراہی کا رستہ تو وہ اس کو بنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں رستہ. یعنی ان کی یہ چوتھی خامی ہے کہ یہ گمراہی کی باتوں کو لپک کر لیتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی آج کل ہمارا بھی حال ہے کہ دیکھیں کہ ایک فیشن، ایک کوئی چیز رائج ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسا راتوں رات وہ چیز پوری دنیا کے اوپر یا پورے معاشرے کے اندر چھا جاتی ہے، لیکن جو دین کے احکامات ہیں ان سے لوگ اثر نہیں لیتے. فرمایا کہ یہ چار چیزیں ان کے اندر کیوں آتی ہیں، یہ یعنی تکبر اور آیات پر یقین نہ کرنا، ہدایت کے رستے کو نہ لینا، گمراہی کے رستے کو لے لینا، یہ چار چیزیں ان کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہیں. ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر، احکامات کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کو سچا اور برحق نہیں سمجھا، ان کو اپنے لیے فائدہ مند نہیں سمجھا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھنے سے غفلت برتتے ہیں، اور یعنی اپنا وقت دوسرے الٹے سیدھے کاموں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تیسری وجہ بتائی کہ اور وہ لوگ جو جھٹلا دیتے ہیں ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور چوتھی وجہ یہ ہے اور آخرت کی ملاقات کو، یعنی انہوں نے آخرت کے حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھا، اللہ کی آیات کو سچا نہیں سمجھا۔ یہ چار برائیاں جب ان کے اندر پیدا ہوئیں تو اس کے چار اثرات ظاہر ہوئے جو اس سے پہلے ذکر کیے گئے ہیں۔ حبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور وہ نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر اسی چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی جب انہوں نے تکبر اختیار کیا، اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہ لائے، ہدایت کے رستے کو نہ پکڑا، گمراہی کو پکڑ لیا، تو اس کی وجوہات یہ تھیں کہ دراصل یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور اس کو سمجھنے سے غافل تھے، غفلت برتتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھوٹا سمجھتے تھے، اور انہوں نے آخرت کے حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھا۔ تو ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے عمل ضائع ہو گئے، چاہے وہ کسی سے ہمدردی کریں یا صدقات و خیرات کریں۔ جب ان کے اندر مذہب نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کو ان کے اعمال کا آخرت میں بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حالت سے بچائے کہ جس میں ہمارے عمل ضائع ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت کا رستہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔